معزز سامعین و ناظرین، مدینہ منورہ میں بنو سلمہ کے نام سے ایک مشہور و معروف خاندان تھا۔ مسجد قبلتین جس جگہ واقع ہے وہیں یہ خاندان آباد تھا۔ عمرو بن الجموع نامی شخص اس معزز خاندان کا سربراہ تھا، جو کہ کافی صاحب حیثیت انسان تھا۔ اس نے عبادت کی غرض سے اپنا ایک خاص بت بنا رکھا تھا، جو کہ کافی قیمتی اور نفیس قسم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس کی وہ بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ریشمی غلاف اسے پہنا رکھا تھا اور صبح و شام اسے خوب عمدہ خوشبوؤں کی دھونی دیا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی نوجوانوں نے رات کے وقت موقع پا کر اس بت کو اس کی جگہ سے اٹھا لیا اور پھر اسے لے جا کر ایسی جگہ پھینک دیا جہاں اس خاندان کے لوگ کوڑا اور گندگی وغیرہ پھینکا کرتے تھے۔ اس سردار نے جب دیکھا کہ میرا بت گھر سے اپنی جگہ سے غائب ہے تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آخر تلاش کرتے کرتے اس سے اپنا بت کوڑے کے ڈھیر پر اوندے منہ پڑا ہوا ملا۔ تب اسے بہت زیادہ افسوس ہوا اور اس بت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے پر اس سے بھی زیادہ غصہ۔ لیکن وہ بت کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہنے لگا، جس کسی نے میرے اس خدا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ برباد ہو جائے، اور پھر اسے وہاں سے اٹھا کر وہ اپنے گھر واپس لے آیا۔ نہلا دھلا کر صاف ستھرے نئے ریشمی کپڑے پہنائے، خوب عمدہ خوشبو بھی لگائی اور نہایت احترام کے ساتھ اسے اس کی مخصوص جگہ پر سجا کر رکھ دیا، اور پھر خوب گڑ گڑا کر اس سے معذرت کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے یوں کہنے لگا، کاش اگر مجھے معلوم ہو جائے یہ حرکت کس نے کی ہے تو میں اس کا برا حال کر ڈالوں۔ اس کے بعد جب دوسرا دن گزرا اور رات کا اندھیرا پھیل گیا، تب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت 9 عمر لڑکوں کا وہی گروہ پھر اسی طرح چھپتا چھپاتا عمرو بن الجموع کے گھر جا پہنچا، جہاں سے انہوں نے اس بت کو اٹھایا اور اس بار کوڑے کے لیے مخصوص ایک دوسری جگہ پر لے جا کر اسے پھینک دیا۔ صبح جب بوڑھا سردار نیند سے بیدار ہوا تو پھر وہی کیفیت اسے نظر آئی، یعنی اس کا خدا گھر سے غائب تھا۔ لہٰذا آج پھر وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ پہلے تو سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں اسے کل یہ بت پڑا ہوا ملا تھا، لیکن آج وہاں اسے مایوسی ہوئی۔ لہٰذا مسلسل تلاش کے بعد آخر دوسرے ایک مقام پر اسے وہ غلاظت کے ڈھیر پر پڑا ہوا ملا، کل سے بھی زیادہ بری حالت میں۔ تب وہ حسب سابق اسے لیے ہوئے واپس اپنے گھر پہنچا، جہاں پہلے تو اس نے اسے نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا، ریشمی لباس پہنایا، خوب عمدہ خوشبو لگائی، لیکن اتنا کرنے کے بعد آج اس سے معافی مانگنے کے بجائے اس نے یہ کیا کہ اس کو اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹکا دی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے، لہٰذا اگر تم کسی قابل ہو تو آئندہ اپنی حفاظت خود کر لینا، اس لیے میں نے اپنی یہ تلوار تمہارے حوالے کر دی ہے۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو یہی 9 عمر لڑکے پھر وہاں پہنچ گئے۔ بوڑھے سردار کو دیکھا خوب گہری نیند سو رہا ہے، تب وہ سیدھے اس بت کے قریب پہنچے، اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور پھر اسے ہمراہ لیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ حسب سابق کوڑے کے ڈھیر کے قریب جب پہنچے تو اتفاقاً انہیں وہاں ایک مردہ کتا نظر آیا۔ تب انہوں نے رسی کے ذریعے اس بت کو اس مردے کتے کے ساتھ باندھ دیا، یعنی اب یہ بت اور مردہ کتا دونوں ساتھی ہو گئے، ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، بوڑھا سردار اپنے بت کی تلاش میں نکلا۔ حسب سابق اس بار بھی اسے اپنا بت کوڑے کے ڈھیر پر ہی ملا، البتہ اس بار مزید افسوسناک منظر اس نے یہ دیکھا کہ اس کا بت اور کتا دونوں ایک ساتھ رسی میں بندھے ہیں اور آندھے منہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ کیفیت یہ ہے کہ بت کا منہ مردہ کتے کے جسم کو چھو رہا ہے۔ بوڑھے سردار نے جب یہ حال دیکھا تو اپنے بت کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی ہی حسرت کے ساتھ یوں کہنے لگا، اگر تو واقعی خدا ہوتا تو آج تو اور یہ مردہ کتا دونوں گندگی کے اس ڈھیر پر یوں ایک ساتھ نہ پڑے ہوتے۔ چنانچہ اپنے بت کی اس قدر بے چارگی اور بے بسی دیکھنے کے بعد اب اسے شدت کے ساتھ یہ احساس ہونے لگا کہ جو خود اپنے لیے خیر اور شر کا مالک نہیں، وہ کسی اور کے کسی کام آئے گا۔ اور پھر بالآخر عمرو بن الجموع نامی اس سردار نے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس سے متاثر ہونے کے بعد دین حق قبول کر لیا۔ یوں مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قبلتین موجود ہے،
اس مقام پر آباد مشہور خاندان بنو سلمہ کی یہ سردار اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ عنہ بن گئے، اور ان کے اس قبول اسلام کے پیچھے توفیق الہی کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ان کے نوعمر ساتھیوں کی کوششوں کا بھی عمل دخل تھا۔